الحمید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن۔ یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن۔ قادری امنا رہے یا غوث اعظم میزانم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزانم۔ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینہ پہنچے، تم کیوں نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ لائق مبارکباد ہیں استاذ الحفاظ قاری محمد شہزاد عالم نوری صاحب قبلہ اور ساتھ ہی ساتھ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مفتی شارق نوری منظری صاحب قبلہ، وہیں پر لائق مبارکباد ہیں عزیزم حضرت مولانا صادق رضا صاحب قبلہ، دیگر معاونین محبین جنہوں نے اس محفل پاک میں حاضری کی، شرکت کی، سعادت حاصل کی۔ اللہ پاک سب کو دنیا اور آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ کافی دیر سے آپ ذکر سن رہے ہیں، نعت و منقبت تقریر، اور میرے بعد ہندوستان کا عظیم خطیب، خطیب ہندوستان، خطیب نوجوان حضرت علامہ ناظم رضا منظری صاحب قبلہ سے علمی اور ولولہ انگیز خطاب سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے حاضر ہوں، محبتوں کے ساتھ سماعت کیجئے، اور پروگرام اب زیادہ نہیں چلے گا، سلام کی طرف اس کا رخ ہو چکا ہے، اس لیے آپ بیدار رہیں اور تھوڑا سا اپنی بیداری کا ثبوت دیں، اور جی لگا کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں با آواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس طرح سے ہونٹوں کو دبا کر اور اس طرح سے ہاتھوں کو بغل میں لے کر کے سننے سے کام نہیں چلے گا، ہاتھوں کو نکالیے اور تھوڑا سا ایکٹیو رہنے کی کوشش کیجئے، اور زور سے بآواز بلند درود شریف پڑھ کے سنائیے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ کو خطاب بھی سننا ہے، اور وقت ملا تو اس قلندر کا کلام بھی سننا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو آپ بس بیٹھے رہیں، اور نعرہ تو ضرور سنیں گے آپ اس کا۔ ہاں، بہت اچھا نعرہ لگاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کو بیداری سے جو بھی میں تھوڑی ہی دیر بولوں گا، زیادہ لمبی گفتگو ہوگی نہیں، اس لیے محبت کے ساتھ سماعت کیجئے۔ ایک مرتبہ اور کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ بہت سارے شعر اعلیٰ حضرت نے لکھے ہیں، اور اعلیٰ حضرت سے پہلے
دیگر شعراء نے لکھے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان میں، اور صرف شعراء نے ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے پورے کلام پاک کے اندر میرے نبی کا ذکر جمیل فرمایا ہے۔ الحمدللہ آپ سورہ فاتحہ کی الف سے لے کر کے اور سورہ ناس کی آخری سین تک پڑھتے جائیں تو ایک ایک حرف سے، ایک ایک سورت سے، ایک ایک آیت سے، ایک ایک لائن سے آپ کو مصطفیٰ کی ذکر جمیل آپ کو نظر آئے گا۔ مصطفیٰ کی ذکر کی بالکل محفل کلام مقدس میں سجی ہوئی ہے۔ شعراء حضرات نے اپنے انداز میں شاعری کے تحفے میں مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ بڑے بڑے شاعر اس دنیا میں آئے، نبی کی شان میں قصیدے تعریفیں وہ کرتے رہے، شعر کو بانداز عقیدت پیش کرتے رہے۔ انہی میں حضرت حسان بھی گزرے ہیں، انہی میں علامہ شیخ سعدی بھی گزرے ہیں، انہی میں سرکار نظام الدین اولیاء بھی گزرے ہیں، انہی میں سرکار میر خسرو بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے شعراء گزرے ہیں۔ علامہ شیخ سعدی کا وہ شعر آپ کو یاد ہوگا، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یہ ایک ایسا شعر ہے جس کے 3 مصرے عاشق کے ہیں اور ایک مصرع معشوق کا ہے، یعنی جس کے 3 مصرے علامہ سعدی کے ہیں اور چوتھا مصرع خود مصطفیٰ کا عطا کردہ ہے۔ الحمدللہ یہ ایسا شعر ہے۔ ان کے علاوہ بہت سارے شاعر گزرے، لیکن اگر میں اعلیٰ حضرت کی شاعری سنانے کے لیے بیٹھوں تو رات دن گزر جائیں گے اور یقین جانیے میری زندگی تمام ہو جائے، لیکن اعلیٰ حضرت کی شاعری کو کما حقہ میں بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ مجھ سے کہیں ارشاد منظری شعر تو بہت ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی شاعری کا ایک شعر ایسا پڑھ دو جس میں تمام شعراء کی شاعری کا لب لباب نچوڑ اور ما حسن نظر آئے۔ ایک ایسا شعر پڑھیے جس شعر کے اندر تمام شاعروں کی شاعری کا مفہوم نظر آ جائے، یعنی علامہ شیخ سعدی کے مشہور زمانہ یہ شعر، بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ ان چاروں مصرے کا لب لباب اور مفہوم اس شعر کے اندر موجود ہو۔ اگر آپ مجھ سے کہیں کہ آپ ایک ایسا شعر پڑھ دیجئے جس کے اندر سیدی سرکار مفتی اعظم عالم اسلام کے کلام کی جھلک اور رنگت موجود ہو، جس ایک شعر کے اندر سیدی سرکار تاج الشریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام کی رنگت، چمک، دمک، مہک سب کچھ موجود ہو، اور خود سرکار اعلیٰ حضرت کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، اور جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، روتے بجا دیے ہیں، روتے ہسا دیے ہیں، جلتے بجا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نصرت ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اس پورے کلام کا مفہوم ایک شعر کے اندر ہو، اور اعلیٰ حضرت کا دوسرا کلام سب سے اعلیٰ وہ اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چک گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبے ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت کے اس کلام کی رنگت بھی اس کے اندر موجود ہو، اور سرکار تاج الشریعہ کے کلام کی رنگت بھی ہو، علامہ شیخ سعدی کی شاعری کا مفہوم بھی ہو، اور صرف شعراء کی شاعری ہی نہیں بلکہ اللہ نے کلام مقدس میں فرمایا سبحان الذی اسرا الم نشرح لک صدرک ید اللہ فوق ایدیہم وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، یعنی اس شعر کے اندر اعلیٰ حضرت کی شاعری کا مفہوم بھی ہو، والدہا کا ترجمہ بھی ہو، الم نشرح کی مہک بھی ہو، سبحان الذی اسرا کی ترجمانی بھی ہو۔ ایک ایسا شعر پڑھ دو جس میں قرآن کا مفہوم سمٹ کر کے آ جائے، حدیث کا ترجمہ سمٹ کر کے آ جائے، تو ارشاد منظری کہے گا بے ساختہ اعلیٰ حضرت کے ہدائی کے بخشش اٹھا دے اور کھول کر کے یہ شعر پڑھ دے، اللہ کی سرتاب عظم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، مدرسہ دارالعلوم فیضان مصطفیٰ، حضرت علامہ مفتی ارشاد منظری، نعرہ تکبیر۔ واہ 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 واہ
کیا بات ہے، محبت سے بولو سبحان سبحان اللہ اکبر یا رسول اللہ، بہت اچھا، اللہ اکبر، کیا بات ہے مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کے نعرے کو قبول فرمائے، آمین، اس لیے کہ نعرہ لگانا بھی حضرت عمر کی سنت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، حضرت عمر تو ایک بہادر شخصیت کا نام ہے، جی بے شک حق ہے، اس کا نام ہے ایک بہادر شخصیت کا۔ جی اللہ رب العزت نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ یاد کرو لوگوں اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں اس زمین پر انسان کو پیدا کرنے والا ہوں۔ کسے پیدا کرنے والا ہوں؟ ہمیں اور آپ کو۔ یاد کریے اس وقت کو جی کہ جب اللہ نے فرشتوں سے یہ کہا کہ میں انسان کو پیدا کرنے والا ہوں، فرشتے نے جب اتنا سنا کہ جانب خدا سے یہ پیغام آیا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو پیدا کرنے والا ہے، تو فرشتوں نے فوراً اس کا جواب یوں دیا، اے پاک پروردگار عالم ذرا یہ تو بتا تو انسان کو اس زمین پر آخر کار پیدا کیوں کرنا چاہتا ہے؟ ہمارے ذہن میں صرف دو وجہ سمجھ میں آتی ہے۔ اگر تو اپنے بندوں کو، انسان کو اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ زمین پہ جا کر کے تیری کبریائی کا اعلان کرے، تیری بندگی کا اعلان کرے، تجھے ایک کہے، تجھے بڑا کہے، تجھے پاک کہے، تو پاک پروردگار عالم نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک، تو تیری پاکی کرنے کے لیے ہم ہے، تیری کبریائی کرنے کے لیے ہم ہے، تیرا سجدہ کرنے کے لیے ہم ہے، تجھے بڑا کہنے کے لیے ہم ہے، تیری بندگی کرنے کے لیے ہم ہے، تیری کبریائی کا اعلان کرنے کے لیے ہم ہے، تیری وحدانیت کا اعلان کرنے کے لیے ہم ہے۔ اور اگر اس لیے کرتا ہے کہ انسان پیدا ہوگا، زمین پہ جھگڑا کرے گا، زمین پہ آئے گا، فساد کرے گا، ایک کمزور کو طاقتور ستائے گا، ایک پڑوسی کو ستائے گا، ایک مالدار غریب کو ستائے گا، ایک حاکم اپنی رعایا کو ستائے گا، اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ زمین پر خون کی ندیاں بہنے لگے، زمین پہ فساد ہونے لگے۔ جب فرشتوں نے اتنا کہا کہ اگر اپنی کبریائی اپنی بندگی کے لیے پیدا کرنا چاہتا ہے تو تیری بندگی کرنے کے لیے ہم ہے، تیری عبادت کرنے کے لیے ہم ہے، اور اگر اس لیے پیدا کرنا چاہتا ہے کہ وہ زمین پہ جا کر کے جھگڑا کرے، ظلم کرے، زیادتی کرے، تشدد کرے، تو حاطف غیبی سے آواز آتی ہے، انی اعلم ما لا تعلمون۔ اے فرشتوں تم یہ کہتے ہو انسان زمین پہ آئے گا، جھگڑا کرے گا، انسان زمین پہ آئے گا، فساد کرے گا، انسان زمین پہ آئے گا، برائی کو جنم دے گا، انسان زمین پہ آئے گا، ظلم و زیادتی کرے گا۔ بے شک تم نے زمین پہ نگاہوں کو دوڑایا ہے، اور تم نے ہماری مخلوق میں دیکھا ہے کہ زمین پہ فرعون آتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، زمین پہ نمرود آتا ہے، لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، زمین پہ شداد آتا ہے، لوگوں پر ظلم کرتا ہے، زمین پہ ابو جہل آتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، زمین پہ امیہ آتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ لیکن فرشتوں ذرا یہ تو بتاؤ تم یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ جب زمین پہ آ کر کے فرعون ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق و صداقت کا نعرہ لگانے کے لیے ہم اپنے نیک بندے حضرت موسیٰ کو بھی تو پیدا فرماتے ہیں۔ تم نے یہ تو دیکھ لیا نمرود آئے گا، ظلم کرے گا، تشدد کرے گا، لوگوں پر ظلم کرے گا، لوگوں کو ستائے گا، لوگوں کو پریشان کرے گا، لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ نمرود کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر حق و صداقت کا نعرہ لگانے کے لیے ہم اپنے خلیل حضرت ابراہیم کو بھی تو پیدا فرمائیں گے۔ تم نے یہ تو دیکھ لیا زمین پہ ابو جہل آئے گا، گمراہیت کو پھیلائے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا، اللہ کی بندگی سے دور کرے گا، لیکن یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اسی ابو جہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے حق و صداقت کا نعرہ لگانے کے لیے امن و شانتی کا پیکر بن کر، نبیوں کا امام بن کر، افضل البشر بن کر، سید البشر بن کر، امام الانبیاء بن کر، افضل الانبیاء بن کر، خاتم الانبیاء بن کر، میرا حبیب بن کر کے مکہ کی وادیوں میں کعبے کی گھر میں آمنہ کی گود میں پیدا ہو جائے گا، اور پوری دنیا کے خطے خطے سے یہ آواز گونجے گی، صبح بگتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ وصیت، مسلک اعلی حضرت، کشف دستار بندی، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی کریا کریا، علم کا دریا، فیض کا دریا، کل بنے مہمان کعبہ، نعرہ
اللہ آپ کو سلامت رکھے. محبت سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ, اور زور سے کہہ دیں یا رسول اللہ. جلسہ الحمدللہ بہت کامیاب ہے, اور کامیاب آپ نے ابھی دیکھا کہ مدرسے کے دو بچوں نے کتنی اچھی گفتگو آپ کو سنائی, معلومات کتنی اچھی آپ کے سامنے رکھی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر میں برکت عطا فرمائے, اور مفتی شارق صاحب اور ان کے والد کی عمر میں برکت عطا فرمائے, ان کی والدہ کو عافیت والی سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو ہم جانتے ہیں فرشتوں وہ تم نہیں جانتے ہو. انی اعلم ما لا تعلمون, جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے ہو. اتنا کہا اور تمہارے اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کر دیا. سبحان اللہ. حضرت آدم آ گئے, لیکن یہ دیکھیے وہ اس زمین پہ نہیں آئے تھے بلکہ جنت میں تشریف لے کر کے آئے تھے. سبحان اللہ. حضرت آدم جب جنت میں آئے اکیلے تھے, تنہا تھے, ان کو تنہائی کا احساس ہوا, اکیلے پن کا احساس ہوا. اللہ رب العزت نے اپنے علم سے اس بات کو جان لیا. اسی درمیان حضرت آدم علیہ السلام پر ایک لمحے کے لیے نیند طاری فرما دی. حضرت آدم علیہ السلام پر ایک لمحے کے لیے نیند آتی ہے, اور اسی نیند کے درمیان اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے ہماری اور تمہاری امی حضرت حوا کو پیدا فرما دیا. سبحان اللہ. آپ ادھر نہیں دیکھیں, ادھر دیکھیں, ادھر دیکھیں, محبت سے کہیں سبحان اللہ, اور زور سے بولیں یا رسول اللہ. نہیں جلدی کرو, جلدی کرو, بہت جلدی کرو. کس کو پیدا فرما دیا اللہ نے؟ حضرت حوا کو, ہماری اور تمہاری امی جان حضرت حوا کو اللہ رب العزت نے جنت میں پیدا فرما دیا. حضرت حوا جب پیدا ہو گئیں جنت میں, حضرت حوا کو جب جنت میں اللہ رب العزت نے مبعوث فرما دیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلتی ہے, اور جیسے ہی آنکھ حضرت آدم علیہ السلام کی کھلتی ہے تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب میری آنکھ لگی تھی تو میں جنت میں اکیلا تھا, لیکن جب آنکھ کھلی ہے تو برابر میں ایک عورت ہے, ایک لیڈیز ہے. حضرت آدم علیہ السلام جب اس عورت کو دیکھتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اس کو ٹچ کرے, دل چاہتا ہے کہ اس کو مس کرے, دل چاہتا ہے کہ اس کو جناب والا اس سے وظیفہ زوجیت کا ارتکاب کرے. حضرت آدم علیہ السلام اپنے ہاتھ کو بڑھاتے ہیں حضرت حوا کو چھونے کے لیے, حضرت حوا کو ٹچ کرنے کے لیے, حضرت حوا کو مس کرنے کے لیے. جیسے ہی اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا, حاطف غیبی سے آواز آئی, او آدم ابھی اس عورت کو ہاتھ مت لگانا, ابھی اس عورت کو ٹچ نہ کرنا, ابھی اس عورت کو مس نہ کرنا. جاز کی مولا تعالیٰ, اس عورت کو ٹچ نہ کروں تو کیا کروں, اس عورت کو مس نہ کروں تو کیا کروں. حاطف غیبی سے آواز آتی, آدم سنو, اس کو ٹچ کرنے کے لیے ضروری یہ ہے, ہماری قدرت کا نظام ہے کہ ایک عورت کے لیے شوہر کچھ مہر ادا کرتا ہے, تم بھی مہر ادا کر دو. اس کے بعد بیوی کو ٹچ کرنا, اس کے بعد بیوی کو مس کرنا, اس کے بعد بیوی سے تسکین حاصل کرنا, اس کے بعد اپنی بیوی سے, اپنی شریک حیات سے وظیفہ زوجیت کا ارتکاب کرنا. جنت کے اندر جب انسان کا وجود بھی نہ تھا, جنت میں آدم تھے, ساتھ میں حضرت حوا تھی. حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں, اے پاک پروردگار عالم, تو مہر ادا کرنے کے لیے کہتا ہے, لیکن مہر ادا کرنا کیا ہے؟ اس لیے کہ پیسہ میرے پاس ہے نہیں تو مہر کہاں سے دوں گا, سونا چاندی میرے پاس ہے نہیں تو مہر کہاں سے دوں گا, لالو گوہر میرے پاس ہے نہیں تو مہر کہاں سے دوں گا, درہم و دنانیر میرے پاس ہے نہیں تو مہر کہاں سے دوں گا, اشرفیہ میرے پاس ہے نہیں تو مہر کہاں سے دوں گا. حاطف غیبی سے آواز آتی ہے, او آدم کیا ہوا, اشرفیہ نہیں تو کوئی بات نہیں, سونا نہیں تو کوئی بات نہیں, لالو گوہر نہیں تو کوئی بات نہیں. او آدم, ہمارے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کی ذات پر 10 مرتبہ درود شریف پڑھ لو, تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بس لگے اعلی حضرت حضرت علامہ ارشاد منزلی صاحب قبلہ. اللہ رب العزت نے فرمایا درود شریف پڑھ لو, تمہارا مہر ادا ہو جائے گا. عزیزان گرامی, آپ نے درود شریف پڑھی, وظیفہ زوجیت کا ارتکاب کیا, اور پھر یہ دنیا کا سلسلہ آگے بڑھا, اور اتنا آگے بڑھا کہ پھر میرے آقا تشریف لائے. اور ایک دن وہ بھی آیا کہ اللہ رب العزت نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات بابرکت پر پہاڑوں کے بیچ میں حضرت جبرائیل کے ذریعے یہ پیغام بھیجا, اقرا, اے پیغمبر پڑھیے, اے پیغمبر پڑھیے. اور اس
امت کو یہ درس دیجئے کہ علم کے بغیر کچھ نہیں ہے، تعلیم کے بغیر کچھ نہیں ہے، ایجوکیشن کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ جو پڑھے گا، جو علم حاصل کرے گا، قرآن کا علم حاصل کرے، حدیث کا علم حاصل کرے، جو حدیث کا علم حاصل کرتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں ایک ایک حدیث کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ اور جو قرآن شریف پڑھتا ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے، اس کا تو درجہ ہی الگ ہے، اس کا تو رتبہ ہی الگ ہے۔ اللہ کے رسول نے سب کو کمتر بتا دیا ہے اور قرآن پڑھنے والے کو بہتر بتا دیا ہے، اور اعلان کر دیا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ او لوگو، تم میں اچھا آدمی وہی ہے جو قرآن سیکھتا ہے، دوسروں کو قرآن سکھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تعلیمات قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن شریف کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دن ہے تو رات بھی ہوگی، بادل ہے تو برسات بھی ہوگی، زندہ رہے تو پھر کبھی ملاقات بھی ہوگی۔ میں مر جاؤں تو یہ پیغام میرے یار لکھ دینا، میرے سینے پہ نام احمد مختار لکھ دینا۔ اگر بھگانا ہو وہاں بھی نجدی منکر دیکھو تو دروازے پہ بس امام احمد رضا کا نام لکھ دینا۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الدوحا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا، سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، صدقے میں احمد رضا تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔